السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق۔ محترم حضرات، میں اپنے علاج کے لیے یہاں آیا تھا، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں، نہ کوئی دعوتی سفر، لیکن اتفاق سے شیخ سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے یہاں لا کر کے بٹھال دیا۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کس مقصد کے تحت یہ درس ہے، تو انہوں نے مقصد بتایا، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل کتاب، تم دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اتنا بڑھا دینا جو اس کے مرتبے سے اوپر ہو۔ جو درس رکھا گیا ہے تقلید وغیرہ کے اوپر جو بات کہی جا رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان باتوں کو اچھالتے ہیں سماج کے اندر، آمین بالجہر، رفع الیدین، قراءت فاتحہ خلف الامام، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے کچھ لوگ ان چیزوں کو ابھار کر کے کتاب و سنت کے ماننے والوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں۔ تو میں اپنے لوگوں سے کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے یہ جان لیں، مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے، اہل العراق یسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عراق والے مچھر کے یا مکھی کے مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ابھاری جا رہی ہیں ان سے پوچھئے کہ بھائی مسائل سے پہلے عقائد کا معاملہ ہے۔ آپ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس عقیدے کو شعور کی حالت میں حلال سمجھ کے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہے۔
ہم آپ سے آمین بالجہر کی باتیں کیا کریں؟ ہم آپ سے رفع الیدین کی باتیں کیوں کریں؟ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت، ہم اس پر کیوں باتیں کرنے جائیں؟ سب سے پہلے آئیے ہم وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، جبکہ اس نے کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم اس ذات سے بے خبر ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ اللہ رب العالمین نے اپنا پتہ بتایا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان میں ہے، وسع كل شيء علما، لیکن وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو وسیع ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جبہ میں بھی اللہ ہے۔ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں۔ اس عقیدے کے رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ بھی لے، رفع الیدین اپنی نمازوں میں کر بھی لے، پیر سے پیر سٹا بھی لے، اقامت اقہاری کر بھی لے، تو کیا وہ آدمی مسلمان رہے گا؟ اگر شعور کی حالت میں اور دلائل پہنچ جانے کے بعد تعویل کر کے اگر ان باتوں کو کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، قرآن کی آیات کی تعویل کرے سورہ حدید کی آیت کی، تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان مسائل میں آپ باتیں کریں جس کا کوئی نتیجہ نکلے، جو انسان کو گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، جس عقیدے کو ماننے کے بعد انسان کفر اور اسلام کے درمیان ڈگمگ رہتا ہے۔ مسائل میں آپ الجھیں گے، کچھ ان کے پاس بھی ہیں، کچھ ہمارے پاس بھی ہیں، اور یہ گتھی آپ کو سلجھنے نہیں جا رہی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ اگر مسائل میں کوئی آپ سے بات کرنے آتا ہے تو میں چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کا وقت تو نہیں ہو گیا۔ سب پہلے عقائد کی بات کریں آپ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جو انہوں نے غلو کر رکھا ہے، اس کے بارے میں ہم باتیں کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو انہوں نے غلو کر رکھا ہے، اس کے بارے میں ہم باتیں کریں۔ کیا وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دلائل کے مطابق، اس طریقے کے مطابق وہ مانتے ہیں جس طریقے پر ماننے کا ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا؟ ہمیں کسی عالم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اسے معصوم عن الخطا نہیں سمجھیں گے۔ ان کی باتیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم مان لیں گے، نہیں ہوں گی بصد احترام، بغیر الٹی سلٹی زبان بکے ہوئے ہم ان کی باتوں کو ترک کر دیں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ہر ایک انسان کی بات لی بھی جائے گی اور رد بھی کی جائے گی سوائے اس قبر والے کی بات کو چھوڑ کر کے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس حد تک ہم احترام کرتے ہیں، اور یہی ہم کو شریعت نے حق دیا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان کی شان میں غلو کرتے ہیں، آپ ان کی شان میں وہ غلو کرتے ہیں کہ اگر کسی مفتی کی عدالت میں اگر اس کو رکھا جائے تو آپ پہ توہین انبیاء کا الزام لگے گا، اور انبیاء کی توہین کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک انسان جو نبی نہیں ہے، چاہے اس امت کے صدیق کیوں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا گزشتہ انبیاء میں سے کوئی بھی نبی صدیق کا تابع دار ہے، ہم ایسے انسان کو کافر کہیں گے۔
آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر کوئی کہے اس امت کے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کے بعد۔ ہمیں کا کوئی آدمی کہتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام صدیق کے تابع دار ہیں، وہ ان کی پیروی کریں گے، ہم اس کو کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، تم توبہ کرو۔ ایک غیر نبی کا تابع نبی نہیں ہو سکتا۔ کہاں یحییٰ علیہ السلام، کہاں حضرت زکریا علیہ السلام، اور کہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کی شان کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں ان چیزوں میں۔ آپ ان سے کہیے کہ آپ غلو کرتے ہیں، وہ غلو در مختار میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ اس امت کا کوئی بھی آدمی، کوئی صحابی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن در مختار میں لکھا ہوا ہے، اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مذہب کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ آپ غلو کرتے ہیں اور آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، ہم غیر مقلدین کو۔ آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، آپ کو تانا دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ جملہ ہے، لکھا ہوا ہے، جس کو جی چاہے وہ کھول کر کے دیکھ لے در مختار کا مقدمہ، اِلَىٰ أَن يَحْكُمَ بِمَذْهَبِهِ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب کیا بات؟ تو ان باتوں کو ہم بتائیں ان کو کہ بھائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم توہین کار نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے، غلط آپ کرتے ہو، سمجھے کہ نہیں؟ آپ ان کی شان میں غلو کرتے ہو جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے۔ میں ایک اور مثال بتا دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی انسان اللہ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ جو فتاوی عالمگیری ہے اس کے حاشیے میں فتاوی قاضی خان ہے، اس کا حاشیہ لکھا ہوا، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ابو منصور ماتریدی جو ان کے عقیدے کے امام، یاد رکھیے گا کوئی بھی حنفی بھائی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو نہیں مانتا ہے، وہ ماتریدی مسلک پہ عمل کرتا ہے۔ ابو منصور ماتریدی کے مسلک پہ صرف مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانتا ہے، عقائد میں ان کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ ابو منصور ماتریدی سے پوچھا گیا کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے؟ تو وہ شخص فتویٰ دیتا ہے ھذا الرجل شر من عابد الوثن، ایسا آدمی بتوں کی پوجا کرنے والے سے زیادہ بدتر ہے۔ یعنی جو آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، ابو منصور ماتریدی کے نزدیک بتوں کے پجاری سے زیادہ بدتر ہے۔ اور دوسری طرف جو در مختار کا نام میں لے رہا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا، وَرَأَى رَبَّهُ فِي الْمَنَامِ 100 مرہ، کہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا ہے۔ دونوں کتاب دیوبند سے چھپی ہوئی۔ اب ایسے لوگ ہمارے لوگوں کو تانے دیں کہ تمہیں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تمہیں آمین زور سے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور ہمارے لوگ جا کر کے ان سے الجھیں اور ان مسائل کی دلیل دیں اور لیں، اخذ و رد کا معاملہ کریں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ ان سے کہیے
کہ جھوٹ یا سچ اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ 4 اماموں کے مسلک پر اجماع ہو چکا ہے، اب یہ جتنے مسائل تم ہمارے پاس لے کر کے آ رہے ہو وہ سب تمہارے ائمہ اربعہ کے یہاں موجود ہے، کسی نہ کسی امام کے یہاں۔ پہلے اپنے گھر میں مناظرہ کرو، پھر ہم سے آ کر کے مناظرہ کرنا، ہم سے آ کر کے دلائل کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو ایسے ہی ہے کہ تمہارے زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، جو تیرگی جو میرے نام سیاہ میں تھی، تمہارے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر رفع الیدین کرنا غلط ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل کو تم امام برحق مانتے ہو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام برحق مانتے ہو، ان کے یہاں رفع الیدین ہے، پہلے وہاں جھگڑا کرو گے، پہلے میرے پاس آ کے ٹائم خراب کرو گے۔ ہم سے تو ان چیزوں میں لڑو جس میں تم سب سے الگ ہیں، عقائد کے معاملے میں ہم سے آ کر کے لڑو۔ اور یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے، سناؤ اس گیا کے اندر کہ ہم لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم کو بتایا انہوں نے، یہ تو وقت نہیں ہے ورنہ میں بتا دیتا کہ صحابہ کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ فی الحال اردو داں کے لیے میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتا دیتا ہوں جس کے رائٹر ایک بریلوی عالم ہیں، علامہ ارشد القادری، ان کی کتاب زیر و زبر ہے۔ آج تک کوئی اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکا۔ اس کے آخر میں کتاب کے چند صفحے پہلے کچھ باتیں پڑھنے کی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ میں وہیں آ جائے گا کہ صحابہ کرام کا گستاخ کون ہے۔ ایسی گستاخی اور گاہے بگاہے گستاخی کے واقعات کہاں سے آتے ہیں؟ کنہوں نے صحابہ کرام کی 2 قسمیں کی ہیں، فقیہ اور غیر فقیہ کی، اور یہ کہا ہے، کنہوں نے کہا؟ اصول الشاسی میں کنہوں نے؟ ہم نے صحابہ کو کہا کہ صحابہ کی 2 قسمیں، فقیہ اور غیر فقیہ، یہاں تک تو ٹھیک تھا معاملہ۔ اور اس کے بعد اگر غیر فقیہ جیسے انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان جیسے لوگوں کو جنہوں نے غیر فقیہ کی لسٹ میں ڈالا ہے، ان کی روایت کی ہوئی حدیث، یاد رکھیے گا، ان کی روایت کی ہوئی حدیث اگر عقل کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم عقل کو مانیں گے، حدیث رسول کو، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو نہیں مانیں گے۔ یہ ہم نے کہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت کو نہیں مانیں گے، یہ ہم نے کہا ہے۔ روایت میں فقاہت کی شرط لگا کر کے، یہ دنیا کی عجوبی شرط جو کسی محدث نے نہیں لگائی، آپ نے لگایا، اور آپ الٹے ہم ہی پر گستاخ صحابہ کا الزام لگاتے ہیں۔ آپ شجرہ نسب اپنا دیکھیں، اگر صرف اسی بات پر اگر بات کی جائے کہ صحابہ کا گستاخ کون ہے، کون صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتا ہے، تو کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے۔ اس لیے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اگر آپ کو کہیں صحابہ کرام کو نہیں مانتے، آپ کھلے عام کہیے کہ تم آؤ اور بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں بتائیں گے تمہاری کتابوں سے کہ کون صحابہ کو مانتا ہے اور کون صحابہ کو نہیں مانتا۔ ہمارا عقیدہ، بلکہ ہر غیر مقلد کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی جنتی ہے، ایک ایک صحابی لائق اتباع ہے، اور ان کی شان میں سے، ان میں سے کسی ایک کی شان میں گستاخی یہ زندیقیت ہے، اور بسا اوقات یہ کفر تک لے جائے گی۔ ہمارے نزدیک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ کہتا ہے۔ اور ہم نے جو کتاب کا حوالہ دیا زیر و زبر، جو لوگ آج ہمیں پٹی پڑھائیں، ہم سے رفع الیدین کی دلیل مانگے، وہ زیر و زبر میں جا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کتابوں کے حوالے سے ملے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیسی بھدی گستاخی ہے جو روافض کے قریب ہے۔ اور آپ کی اسی سب تھیوری کی وجہ سے آپ دیکھو
تفہیم القرآن کے مصنف نے صحیح بخاری کی احادیث کا انکار کیا، تدبر قرآن کے مصنف نے صحیحین کی احادیث کا انکار کیا، صحابہ کرام کو گالیاں پڑی، یہ صرف اور صرف یہ آپ کے یہاں، سب کے یہاں وہی ٹیگ لگا ہوا۔ مہربانوں، اس لیے آپ لوگوں کو اگر کہتا ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کا گستاخ ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھلا چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں آپس کے تو جھگڑے ضرور ہیں، ہم اہل حدیث لوگ آپس میں بہت لڑ رہے ہیں جو نہیں لڑنی چاہیے، آپس میں بہت پھوٹ ہے جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری تھیوری پہ کوئی آنکھ دکھائے گا، اس کی آنکھ ہم ضرور نکال لیں گے، دلائل کی روشنی میں، براہین کی روشنی میں۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارا منہج ویسے ہی ہے جیسے بالکل جس کا رات اور دن دونوں برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور نیک عمل کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔